السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد ہارون ہاشمی، آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر جو صورتحال لگی ہوئی ہے، ایک طرف اگر دیکھا جائے تو اقوام متحدہ جیسے اہم سیشن اور اہم اسمبلی کا اجلاس شروع ہے، اور اسی اجلاس سے پہلے کچھ دنیا کی بڑی طاقتوں کی بڑے سے بڑے ملک امریکہ میں اہم بیٹھکیں بھی جاری ہیں۔ دوسری طرف کینیڈا اور انڈیا کا جو اہم مسئلہ ہے وہ دن بدن ہر گھنٹے کے بعد ایک نئی تبدیلی کا رخ اختیار کر رہا ہے۔ کل جب ہرجیت سنگھ کا جو مسئلہ تھا، جو معاملہ تھا، عالمی دنیا میں اسے اٹھایا گیا، اور اس ایشوز پر دنیا کی بڑی طاقتیں اور جو دنیا کے طاقتور ترین ممالک تھے ان کی طرف سے اہم نکات اور اہم تبصرے بھی سامنے آئے ہیں۔ لیکن آج پھر کینیڈا کے اندر خالصتان تحریک کے ایک دوسرے سرکردہ رہنما، سرگرم کارکن سکھدول سنگھ کو گھر کے اندر قتل کر دیا گیا ہے۔ کینیڈا کے اندر یہ مقیم سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے رہنما سکھدول سنگھ، یہ بھی ہرجیت سنگھ کے نقش قدم پر چلنے والے خالصتان تحریک کے ایک اہم رہنما گردانے جاتے تھے، اور کینیڈا کے اندر اپنے گھر میں موجود دو شخصوں نے اس کے گھر کے اندر آئے اور گھر کے اندر ہی اس کو قتل کر کے وہ واپس چلے گئے۔ انڈیا کی میڈیا کے بتائے ہوئے خبروں سے بھی یہ پتہ چل چکا ہے کہ سکھدول سنگھ کو قتل کرنے والے دو شخص جن کے منہ پر نقاب لگا ہوا تھا اور گھر کے اندر گھس کر 9 گولیاں کے ساتھ سکھدول کو قتل کیا گیا۔ اس کے سر پر 9 گولیاں بھی لگی، تو اسی گولیوں کے لگنے کی وجہ سے وہ قتل ہو گیا۔ اب معاملہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ایک طرف دیکھی جائے تو کینیڈا دنیا کی ایک سب سے مضبوط ترین طاقت کے طور پر گردانا جاتا ہے۔ پوری دنیا اس کو جانتی ہے کہ کینیڈا کتنا مضبوط ملک ہے، ہر لحاظ سے ایک مضبوط طاقت ہے۔ دوسری طرف اگر انڈیا کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی کینیڈا سے کوئی کم نہیں ہے، لیکن ہرجیت سنگھ کے قتل کے بعد جو معاملہ اور جو کشیدگی ان دونوں ممالک کے درمیان پیش ہوئی، جو واقع ہوئی، اس سے دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات اور برادرانہ تعلقات وہ مکمل ختم ہو چکے ہیں۔ ایک دوسرے کے جو سفیر تھے ان کو بھی دونوں ممالک سے بے دخل کر دیا گیا ہے، اور بھارت کے ہندوؤں کی طرف سے ہائی کمشنر، جو کینیڈا کا ہائی کمشنر انڈیا کے اندر موجود تھا، اس کو بھی سنگین دھمکیاں ملی ہیں۔ لیکن اس سکھدول سنگھ کے قتل کے بعد انڈیا نے پہل کی اور کینیڈا پر وار کیا۔ ہرجیت سنگھ کے بعد تو کینیڈا کی طرف سے انڈیا کو دھمکیاں دی گئی تھی کہ اس کا قاتل وہ انڈیا ہے، وہ انڈیا کی اہم ایجنسیاں تھیں۔ لیکن اب معاملہ اس کا الٹ ہے۔ سکھدول سنگھ کے قتل کے بعد انڈیا کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ اب اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کینیڈین کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنے شہریوں کو تحفظ نہیں دے سکتے۔ یعنی سکھدول سنگھ کے قتل کے بعد انڈیا کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ یہ بات بالکل ثابت اور واضح ہو گئی کہ کینیڈین حکومت اپنے شہریوں کو تحفظ نہیں دے سکتی۔ جب اپنے شہریوں کو تحفظ نہیں دے سکتی، وہ قتل کیے جاتے ہیں، تو کینیڈین حکومت کو دوسرے ممالک پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے ہی اداروں پر الزام تراشی کر کے ان اداروں کی صورتحال کو بہتر کرنا چاہیے۔ یہ تو انڈیا کی طرف سے وار کیا گیا ہے کینیڈین حکومت کی طرف۔ اس دفعہ انڈین حکومت نے پہل کی، تاکہ پہلے سے بھی صورتحال کچھ گمبھیر تھی، اور انڈیا کو پتا تھا کہ اگر ہم معاملے کو اچھی طرح سے دنیا کے سامنے پیش نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں اور بھی ذلیل اور رسوا ہو جائیں۔
تو اس دفعہ انڈین کی حکومت کی طرف سے جوابی وار میں پہلا صورتحال اور پہلا قدم یہ اٹھایا گیا ہے کہ کینیڈین کے جو ادارے تھے، جو سیکورٹی ادارے تھے، ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ سیکورٹی میں مکمل ناکام ہے اور اپنے شہریوں کو تحفظ نہیں دے سکتے۔ اب اگر دیکھا جائے دوسری طرف تو بھارت کی ایجنسیز کی طرف سے یہ خبر شائع ہوئی بھارت کی میڈیا پر کہ سکھدول سنگھ یہ بھارت کو ایک مطلوب شخص تھا، یعنی اگر یوں کہا جائے کہ یہ ایک دہشت گرد تھا بھارت کے اندر، اور بھارت کے اہم اداروں کو یہ مطلوب تھا۔ کئی سالوں سے ادارے لگے ہوئے تھے اس آدمی کی تلاش میں، لیکن یہ آدمی ان کو نہ مل سکا۔ بالآخر 2017 میں اس نے انڈیا کے شہر پنجاب کا جو صوبہ ہے انڈیا کا، وہیں سے اس نے ایک جعلی پاسپورٹ بنا کر یہ سکھدول سنگھ کینیڈا منتقل ہوا۔ جب کینیڈا منتقل ہوا تو کینیڈا کے اندر اس نے خالصتان تحریک کے لیے اپنی تمام تر کوششیں سامنے لائی، اور اس تحریک کے اندر اپنی تمام تر توانائیاں اور اپنی تمام تر ایکٹیویٹی ثابت کر کے سامنے لا کر خالصتان تحریک کو مزید طول دینے اور اس کی مزید متحرک بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انڈیا کے حکومت اور انڈیا کے اہم ادارے اور انڈیا کی ایجنسیز لگی ہوئی تھی سکھدول سنگھ کو تلاش کرنے میں، سکھدول سنگھ کو گرفتار کرنے میں، لیکن وہ ناکام رہے۔ اور آج انڈیا اس بات پر بہت خوش ہے کہ وہ انڈیا کہتے ہیں کہ ہمارا جو دہشت گرد تھا، ہمارا جو سب سے بڑا دشمن تھا سکھدول، آج وہ کینیڈا کے اندر قتل ہو گیا، اور یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی بھی ہے کہ اگر ہم اسے پکڑتے اور اس کو گرفتار کرتے اور اس کو سزا دلواتے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اب تمام تر مشکلات کے باوجود سکھدول کینیڈا کے اندر قتل ہو چکے ہیں اور مر چکے ہیں، اور اب انڈیا کی بجائے کینیڈین حکومت پر اس کا الزام لگے گا کہ کینیڈین حکومت سکھوں کو اپنے ملک کے اندر ان کی بہترین سیکورٹی کا انتظام نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے کینیڈا کے اندر بھی اب سکھوں کو جو سیکورٹی تھی، جو سکھوں کی جو بہترین سیکورٹی ہے، یعنی سکھوں کی جو حالت ہے، اس کو تشویشناک صورتحال کا سامنا ہے۔ تو اس دفعہ انڈیا کی طرف سے پہل کی گئی اور کینیڈین حکومت پر وار بھی کیا گیا، اور کینیڈین حکومت کو نشانہ بنایا گیا ہے کہ کینیڈین حکومت اپنے شہریوں کی حفاظت نہیں کر سکتی، ان کے جتنے بھی سیکورٹی ادارے ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں، اور اب کینیڈائی حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ انڈیا پر یا دیگر ممالک پر الزام تراشی کرنے سے پہلے اپنے اداروں کی صورتحال کو بہتر بنانے میں لگ جائے، اس وجہ سے تاکہ دیگر ممالک پر وہ الزام تراشیاں نہ کر سکیں اور اپنے شہریوں کو اور اپنے لوگوں کی بہترین سیکورٹی انتظامات حل کر سکیں۔